کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ پھونک مانگنا اور الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سوال یہ ہوا ہے کہ نمازوں کے بعد اذکار پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لینا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، ہمیں کسی مسئلے کے اس بات کے لیے اس مسئلے کی اصل کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جہاں تک اذکار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونکنا اور پھر ہاتھ کو پورے جسم پر پھیرنے کا مسئلہ ہے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ گو آپ کا معمول جو تھا وہ رات کو تھا کہ آپ رات کے اذکار بالخصوص آخری 3 صورتیں 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پھر ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں اس مسئلے کی اصل مل گئی کہ ادعیہ اذکار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر ہاتھوں کو جسم پہ پھیرا جا سکتا ہے۔ جواز من و ان اگرچہ اس طرح موجود نہیں ہے کہ آپ نے نمازوں کے بعد ایسا کیا ہو، اور لازمی نہیں ہوتا کسی مسئلے کے اس بات کے لیے من و ان ایسا دیکھا جائے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا نجاشی بادشاہ کا، وہ فوت ہو گیا، تو ہمیں ثابت ہو گیا کہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ پھر اسی طرح کا کوئی بندہ فوت ہو تو اس کی جنازہ تو پڑھی جائے گی غیبانہ، ورنہ نہیں۔ ایک مسئلے کا اس بات مل جاتا ہے، تو مسئلے کا اس بات مل چکا کہ اس میں کوئی قباحت اور کراہت نہیں ہے۔ اس عمل کو نمازوں کے بعد ایسا کرنا مسنون نہ کہا جائے، البتہ اس عمل کو یوں مسنون کہا جا سکتا ہے کہ علی الاطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ادعیہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر چونکہ رات کے وقت جسم پہ پھیرا تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم بھی اس طرح اذکار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر پھیر سکتے ہیں۔ جگہ کی قلت ہو تو اسی جہاں فرض پڑا وہیں سنت پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جگہ کی قلت کے پیش نظر جہاں انسان نماز فرض ادا کرتا ہے تو بعد میں وہاں سنن و نوافل بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جگہ کی قلت ہو یا نہ ہو، دونوں شکل میں اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اتصال سے روکا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں ممانعت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز سے ملاؤ نہیں، فاصل لازمی ہے۔ فاصل جو ہے وہ جگہ کی تبدیلی سے بھی، کلام بات چیت کرنا، اذکار کرنا، پلٹ کے بیٹھ جانا، کچھ دیر بیٹھے رہنا پھر وہیں پڑھنا، یہ بھی فصل واقع ہو گیا ہے۔ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ فصل ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھے تو سیدنا عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا کہ فوراً اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، اگر فوراً آپ کو کسی مجبوری کے تحت پڑھنا ہے تو پھر آپ نے جگہ کی تبدیلی لازمی کرنی ہے۔ یہ تصور نہ ہو کہ فرض اور نفل کو آپ نے ایک کر دیا ہے، گویا کہ فصل واقع کرنا ہے، جدائی، فرق کرنا ہے، وہ جگہ کی تبدیلی کے ساتھ یا کچھ وقفہ کلام اذکار کے ساتھ۔ اصل چیز جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ اتصال نہ ہو، کہ فرض کو سنت کے ساتھ جوڑا نہ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی اور اپنی کنیزوں کے۔ تو کنیزوں سے کیا مراد ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں اور اس سے پہلے بھی ایک سلسلہ جنگ و جدال کا تو چل ہی رہا تھا، جسے شریعت نے برقرار رکھا وہ یہ کہ مسلمان اور کافر کی لڑائی ہوئی، کفار کے کچھ بندے مسلمانوں کے ہاں قیدی بن گئے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی۔ وہ قیدی کسی معاہدے کے تحت رہا کر دیے گئے، علیحدہ بات ہے، نہیں تو امیر وقت ان قیدیوں کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو اب مجاہدین میں جب یہ لوگ بڑھ جاتے، جو مرد ہوتے وہ ان کے غلام کہلاتے تھے جن کے حصے میں آئے، اور عورتیں ان کی کنیزیں کہلاتی تھیں، لونڈیاں کہلاتی تھیں جن کے حصے میں آ جاتی تھیں۔ اب ان کا جو ایک تصور تھا شرعی وہ یہ تھا کہ اب یہ اس شخص کی ملک ہیں، ملکیت ہو جاتے تھے۔ ان کا بیچنا خریدنا دین اسلام نے جائز رکھا ہے کہ غلاموں کو بیچا جا سکتا ہے، لونڈیوں کو بھی بیچا جا سکتا ہے۔ جب تک کوئی شخص کسی لونڈی کا اپنا مالک خود ہوتا تھا، اس کی شادی بھی کسی سے نہیں کرواتا، اگر اس کی شادی کسی اور غلام سے کروا دی، جیسے ایک غلام بھی ہے ایک لونڈی بھی ہے، ان کی شادی کرا دی تو یہ لونڈی اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ ہاں اگر اس لونڈی کی شادی اس نے کہیں نہیں کرائی اور وہ اس کا مالک ہے تو جب تک ملک برقرار رہتا تھا اس وقت تک اس آدمی کے لیے وہ حلال ہو جاتی تھی بغیر نکاح کے۔ اس کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، اور اس کی نہ کوئی تعداد مقرر تھی کہ اتنی لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں یا اتنی نہیں رکھی جا سکتی۔ جب تک وہ بندہ اپنے پاس رکھتا ہے ٹھیک ہے، بیچنا چاہتا ہے اس کو بیچ دیتا تھا، جب بیچ دی تو اب وہ اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ جس نے خرید لی وہ اس سے کام بھی لیتے تھے، گھر کے کام کاج وغیرہ بھی اس دور میں لونڈیاں اور غلام کرتے تھے۔ تو یہ ہے غلاموں اور لونڈیوں کا تصور۔ معیشت کا، روزگار کا زیادہ تر دار و مدار اس وقت غلاموں پر تھا۔ دین اسلام نے اور بہت سارے احکامات نازل فرمائے جنہیں آہستہ آہستہ مسلمانوں نے قبول کر لیا گیا۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ایسا تھا کہ ایک دم اس کا خاتمہ معاشی حالات پر بہت ہی برا اثر پڑ سکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی منشا مشیت کی اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ ترغیب یہ دی کہ غلاموں کو آزاد کرو، لونڈیوں کو آزاد کرو۔ کفارات آئے نا تو کفارے کے اندر بھی جس کا قسم کا کفارہ ہے، نظر کا کفارہ ہے، کوئی کفارہ آپ دیکھیں، زہار کا کفارہ ہے، تو ہر کفارے میں بات یہ ہے کہ غلام آزاد کرو یا یہ کرو۔ غلاموں کی آزادی کو ترغیب دی گئی، جو شخص غلام کو آزاد کرے گا تو اس کے ایک ایک جسم کے بدلے اللہ اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ فضیلتیں تو مسلمانوں نے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ آزادی کا سلسلہ کیا، حتیٰ کہ آج کے اس دور میں کچھ علاقے تو ہیں کہ جن علاقوں میں اس کا تصور ابھی بھی پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ایک تصور کا خاتمہ ہو گیا، باوجود اس کے کہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ حکم کی حلت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو آزادی کی ترغیب دی، آزاد کرتے کرتے اس ماحول میں غلاموں اور لونڈیوں کا تصور نہیں رہا، جس کی وجہ سے عمومی طور پر لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ حکم حرام نہیں ہے، لیکن اس وقت تصور ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کا نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے بول کے دینا ضروری ہے یا نہیں بولے تو کوئی مطلب نہیں؟ مالی صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام ہے۔ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو آپ کسی کو کیا کہیں گے؟ دے رہے ہیں، یہی دینا صدقہ ہے۔ بات زکوٰۃ وغیرہ کی یا فرضی صدقات کی ہوتی ہے،
بعض ساتھی یہ پوچھتے ہیں کہ اگلا پوچھ لیتا ہے کہ بھئی یہ پیسے جو دے رہے ہیں یہ کیسے ہیں، تو پھر آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، بتا سکتے ہیں یہ زکوٰۃ کے ہیں۔ اگر نہیں پوچھتا تو آپ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مستحق کو آپ دے رہے ہیں، دے دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور آپ کی نیت بھی آپ خود بھی بخوبی واقف ہیں اس سے۔ ایک مکان ہے، مکان کا بہنوں پہ اور بھائیوں پہ، پھر بیٹیوں پر اور بیٹوں پہ کتنا حصہ ہونا ہے؟ دیکھیے سوال ہے یہ وراثت کا۔ وراثت کے سوال اس طرح اختصار کے ساتھ نہیں ہو سکتے کہ ایک مکان میں بیٹوں بھائیوں یا بیٹیوں بہنوں کے کیا حصص ہوتے ہیں۔ وراثت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ اس وقت ورثاء ہیں کون کون۔ مثلا جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے والدین ہیں یا نہیں ہیں، والدین کے ہوتے ہوئے بقیوں کے حصہ پہ اثر پڑے گا، نہیں ہے تو پھر والدین اولاد میں پھر دیکھا جاتا ہے نرینہ اولاد بھی ہے یا نہیں ہے، نرینہ نہیں جائیداد کو بہن بھائیوں تک پھر لے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وضاحت اگر سامنے آئے گی، جیسے باپ کی جائیداد اور جائیداد کے اوپر بیٹوں کا، بیٹیوں کا اور ماں کا کتنا ہے؟ باپ کی یعنی مل کے باپ۔ دیکھیں ابھی بھی آپ نے سوال جو ہے نا جو کیا ہے میرے خیال میں غلط کیا ہے۔ آپ نے کہا بیٹوں بیٹیوں اور ماں، تو جواب دینے والا اس مرنے والے کی ماں کا جواب دے گا۔ آپ مرنے والے کی ماں پوچھ رہے ہیں یا مرنے والے کی بیوی کا حصہ پوچھ رہے ہیں؟ بیٹوں بیٹیوں کا، مرنے والی جیسا باپ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ہاں اس کی ماں کا حصہ کیا ہے؟ اس کی بیوی نا۔ آپ دیکھ یہ ہوتا ہے وراثت کے اندر کہ ماں کا حصہ اور ہے، بیوی کا حصہ اور ہے، تو لہٰذا جو بندہ جس کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ رشتہ بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے والے کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، اس کا باپ نہیں ہے، دادا نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو اب جائیداد کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا کہ کل جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کو جائے گا۔ بقیہ جو 7 حصے ہیں آپ دیکھیں کہ بیٹے کتنے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 8 حصے ہو گئے، بیٹیاں کتنی ہیں 11، 2 ہیں تو 8 اور 2 10۔ اب بقیہ جو بچی ہے جائیداد اس کے 10 حصے کریں، 10 میں سے 2 بیٹوں کو دے دیں، 8 ان کو مل جائیں گے، ایک بیٹی کو دے دیں، ایک ان کا جو بیٹوں کا آدھا ہوگا، جائیداد یوں تقسیم ہوگی کہ کل جائیداد کا 8واں حصہ بیوہ کے لیے نکال دیں گے، بقیہ حصے کے 10 حصے کر لیں، 10 حصوں میں ہر بیٹے کو 2 دے دیں، 8 حصے بیٹوں کے ہو گئے، اور بیٹی کو ایک دے دیں، 2 حصے بیٹیوں کے ہو گئے، یہ 10 پورے ہو جائیں گے۔ اس میں ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا، اب پتہ یہ نہیں ہے کہ شادی شدہ اس کی اولاد تھی نہیں، شادی شدہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ جو بیٹی فوت ہو گئی ہے وہ باپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہے یا باپ کے بعد فوت ہوئی ہے۔ باپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اس کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ غلام کے بارے میں، روٹیوں کے بارے میں، تو یہ تصور جہاد کی برکت سے ہی یہ روٹی اور غلام آتے ہیں یا ویسے ہی خرید لیے جاتے ہیں؟ یہ صرف اسی کے برکت میں آ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی کسی غریب شخص کو خرید لے اور کہے کہ یہ میری ملکیت ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اولاً ان کا سلسلہ جو ہے وہ جہاد کی برکت سے ہے، پھر انہی کو خریدا بیچا جا سکتا ہے، لیکن کسی آزاد آدمی کو کہ آج آزاد ہیں اس کو بیچ لینا، اس کو خرید لینا، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بخاری میں ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں بذات خود ان سے نمٹوں گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمْنَهُ، جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا۔ تو آج تو میں نے بتایا نا کہ غلامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کا مزدور ہے، وہ جتنا بھی غریب ہے وہ آزاد ہے، وہ چاہے تو آپ کے ہاں ملازمت کرے، نہ چاہے تو چلا جائے۔
آپ اس کی بیع و شراء نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جن معاشروں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے عقد کے اندر بیچنا شامل ہے کہ قیمت کی جاتی ہے، ایک تو ہے حق مہر نہیں، قیمت کی جاتی ہے اور پھر بیٹیاں دے دی جاتی ہیں، وہ اسی وعید شدید کی زد میں آئیں گے کہ جنہوں نے بیچا قیمت کھا گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے تو قیامت کے دن میں بذات خود نمٹوں گا، بقیہ پر تو فرشتے تعینات کرنے ہیں عذاب کے لیے نا، ان سے تو میں خود نمٹوں گا کہ انہوں نے یہ جرم کیا کیسے کہ آزاد مرد یا آزاد عورت یا آزاد بچے کو اغوا کیا اور بیچ دیا کسی مقصد کی خاطر، کاٹ پیٹ دیا گیا اسے اس کے اعضاء لینے کی خاطر، تو فرمایا اس کو تو میں خود ہی دیکھوں گا قیامت کے دن۔ داڑھی کو معاف کر دو، حدیث میں ہے داڑھی کو معاف کر دو۔ آپ دانت سے کاٹتے ہیں تو یہ کہاں معاف کرنا ہوا، بس معاف کر دیں اس کو، کنگھی کرنا ثابت ہے حدیث سے، باقی سارے معاملات جو ہے نا وہ اس کے برخلاف ہے، لہذا داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں وہ یہی ہے نا کہ کوئی باندھ لیتا ہے، کوئی پن لگا لیتا ہے، روک لیتا ہے، غلط ہے۔ معاف کرنے کے منافی ہے، معاف کرنے کے یہ منافی ہے کہ اس کو چھپا دینا، باندھ دینا نیچے سے۔ ہاں کوئی ایک ادھ بال، دو چار بال ہے، آپ نے ان کو سیٹ کر دیا، سیٹ کرنا اس حد تک ثابت ہے، لیکن باقاعدہ ان کو لپیٹ کے پنے لگا دینا وغیرہ یہ غیر مسنون ہے۔ ہماری جماعت کے اندر لوگ ایسے ہیں جن کی داڑیاں بہت بڑی ہیں، ان کے اچھا نہیں لگتی، شرم آتی ہے۔ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی کی فردی حوالے نہیں۔ مسئلے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، اب جو کرتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ میں ناجائز کر رہا ہوں۔ کسی کو سوالات کے اندر خاص نہیں کیا جائے کہ فلاں عالم یا فلاں امام یا فلاں بندہ ایسا کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس سوال کے اندر عموم رکھا جائے کہ یہ مسئلہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے۔ شخص کی بہت لمبی داڑھی ہو اور اگر وہ فطری تو نہیں ہے بہت زیادہ لمبی ہونا داڑھی، اگر وہ فطرت کے ساتھ اگر وہ کاٹ دے اس کو تھوڑا سا نیچے سے تو ہٹ جی نہیں سمجھا میں سوال۔ ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ پہلے ایک بھائی کا سوال ہے کہ داڑھی اگر بہت لمبی ہو جائے تو یہ تو غیر فطری ہے، اسے پہلے غیر فطری ثابت کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی کو معاف کرنا امور فطرت میں گنا ہے، فرمایا ہے کہ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت انسانی میں داخل ہیں، امور فطرت میں ہیں۔ ان 10 کو گناتے ہوئے آپ نے فرمایا اعفاء اللحیہ، ایک میں اعفاء اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دینا۔ تو داڑھیوں کو معاف کر دینا یہ ہے فطرت۔ وہ کسی کی بالکل چھوٹی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کسی کی درمیانی ہے، کسی کی بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال امور فطرت میں نبی علیہ السلام نے جس چیز کو گنوایا ہے وہ ہے اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا۔ لہٰذا داڑھی کو معاف کر دینا چاہیے، وہ لمبی ہے یا چھوٹی ہے۔ کسی کی لمبی ہے وہ خوشی سے رکھ رہا ہے الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں کہ یار کاٹ لو عجیب لگ رہی، ذرا عجیب بات تو یہ ہے کہ رکھنے والا رکھ رہا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں کاٹ دو عجیب لگ رہی ہے۔ تو جس کے چہرے پر ہے اس کی سجاوٹ ہے، اس طرح کہہ کر انسان کو گناہ میں نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی داڑھی کی بے ادبی کا پہلو۔ دینے والے کو پتہ ہے کہ میں نے حکم بھی یہ جاری کروایا ہوا ہے کہ معاف کر دو، اور اس کے چہرے پہ بڑی ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی بھی ہے، کوئی تکلیف بھی ہے، تو اس پہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ ایک شخص نے سوال کا انداز یہ اختیار کیا، کہنے لگے کہ پھر وہ وضو کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹپ بھر کے بیٹھے پانی کا اور پھر اس میں بھگو کے پھر منہ ہلائے۔ یہ ایک تحقیر اور تذلیل کی شکل ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرے پہ نہیں لگائی، آپ اپنی
فکر کرے، اللہ نے اس کو دی ہے تو اس کے لیے مسئلہ بھی یہی رکھا ہے کہ 3 بار چہرہ دھونا ہے، ایک داڑھی کا جو ہے خلال ہے، بس داڑھی کو بھگونا شریعت میں کہیں ہے ہی نہیں کہ پوری داڑھی کو بھگاؤ، چہرہ دھو اچھے طریقے سے اور داڑھی کا خلال ہے، بھگونا ہے ہی نہیں، وہ جتنی بڑی ہے خشک رہتی ہے رہ جائے، بھگونا تو نماز یا وضو کے لیے اسلام نے شرط ہی نہیں رکھا۔ بھائی کا سوال ہے کہ تشہد کی حالت میں انگلی ہلانا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ سنن ابی داؤد اور نسائی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں جب بیٹھتے دعا کرتے تھے اور انگلی کو بھی ہلاتے تھے، دعا بھی کرتے تھے اور انگلی کو بھی ہلاتے تھے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنی اس شہادت والی انگلی کو اس طرح رکھتے کہ اس کا اگلا حصہ نیچے کو تھوڑا سا جھکا ہوتا تھا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے اپنی شہادت والی انگلی کو کھڑا رکھتے اور بقیہ انگلیوں کا حلقہ بنا لیتے تھے، یوں بیٹھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد اور نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے اس طرح بیٹھتے کہ آپ انگلیوں کو 53 کا ہندسہ بنا دیتے۔ تو وہ عربی میں ایک گنتی ہے کہ اگر یہ انگلی کھڑی کر کے یوں یہ انگوٹھا اس انگلی کی جڑ میں رکھ لیا جائے تو یہ 50 ہے، یہ 51، یہ 52، یہ 53، یہ 53 کی حالت ہے، یعنی وہ ہلکا تھا یہاں پہ، یہ انگلی یہاں پہ آ گئی ہے۔ یہ ساری حالتیں ثابت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے پورے تشہد میں انگلی نہیں ہلانی۔ کیوں کہ انگلی کا خم جو ہے یہ کہاں جائے گا؟ اگر پوری تشہد میں ہلتی رہے تو وہ حدیث کہ ہم نے دیکھا کہ اگلا حصہ نیچے کو جھکا ہوا تھا، اس کا معنی ہے کہ کچھ حالت آپ کی یوں بھی رہی ہے، اور پھر کبھی یوں رکھتے تھے کبھی یوں رکھتے تھے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہلانا جائز ہے تشہد کے اندر، دعا کے دوران انگلی کو ہلا لینا چاہیے۔ کس طرح اور کس وقت اور کتنی بار یہ حدیث میں نہیں، ہلانا ثابت ہے۔ اور یہ موقف سب سے پہلے جو بیان کیا جاتا ہے اس وقت جس کو پھیلایا گیا علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا، اور اتفاق ہے کہ 2 دن پہلے ہی میں ایک میسج میرے پاس کسی ساتھی نے بحرین سے بھیجا کہ ایک شیخ سے سوال ہوا تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا نماز میں اور میں تشہد میں انگلی ہلا رہا تھا یوں، اس نے پورا دکھایا ہے، ابھی میرے موبائل کے اندر موجود ہوگا شاید۔ تو بعد میں مجھے البانی رحمہ اللہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ انگلی جو ہلا رہے تھے اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتاب صفت الصلاۃ میں آپ نے حدیث لکھی ہے کہ تشہد میں انگلی کو ہلانا چاہیے، تو میں وہی ہلا رہا تھا۔ کہا یہ ہلانا تھوڑا، یہ تو رفع و خفض ہے، رفع اور خفض ہے کہ اٹھانا جھکانا، یہ تو وہ ہے۔ ہلانا تو یہ ہے کہ آپ سیدھی رکھیں اور یہاں بس یوں اس کو معمولی سی یوں حرکت دے دیں۔ یہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے پرسوں ہی ایک شخص کا میسج تھا کہ جن کا موقف سب سے زیادہ پھیلا ہے اور اس کے بعد تحریک صبابہ کا مسئلہ عام طور پر آیا ہے کہ پورے تشہد میں ہونا چاہیے، تو وہ بھی انگلی کو اس طرح ہلانے کے قائل نہیں تھے، وہ بھی انگلی کو یہ تھے کہ یہاں انگلی کو سیدھے ہی رکھیں، بس یہاں تھوڑا جیسے کپ کپی ایک تاری ہوتی ہے اس طرح کپ کپی کی ایک کیفیت رہ جائے، تو وہ پھر بقیہ حالتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تحریک ثابت ہے، لیکن پورے تشہد میں تحریک نہ کرنا اولا ہے تاکہ دوسری کیفیتیں بھی اختیار کی جا سکیں۔ نماز کا حکم آیا ہے بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کر جب وہ نماز نہ پڑھے تو پھر کون سی سختی کی جائے، تو یہ سختی بیٹوں پہ اور بیٹیوں پہ یکساں ہے؟ جی پوری اولاد کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کہا گیا ہے مرو اولاد حدیث میں کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین،
کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا کہو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھیں تو سزا دے کے پڑھاؤ۔ یہ حکم صرف بیٹوں کے لیے ہے یا بیٹیوں کے لیے بھی ہے؟ یہ حکم تعلیم و تربیت کا پوری اولاد کے لیے ہے۔ مرو اولادکم، ٹھیک ہے جی، کہ بیٹوں کو بھی یہ تربیت دینی ہے، بیٹیوں کو بھی یہ تربیت دینی ہے، سکھانی ہے۔ باقی یہ کہ لے کے آنا مسجد کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے، اس حوالے سے آپ بیٹوں کے تو زیادہ مکلف ہیں کہ ان کو باجماعت آپ نے سکھانا ہے۔ بیٹیوں پہ چونکہ باجماعت ادا کرنا فرض نہیں ہے، اختیاری مسئلہ ہے، تو ان کو گھر میں رہ کر بھی تعلیم و تربیت دی جا سکتی ہے۔ اگر ماحول ہو، سہولیات ہوں تو انہیں بھی لے آیا جائے۔ یہ جو سزا یا حکم دینے کا کہا گیا ہے یہ تعلیم پہ ہے، تربیت پہ ہے، خالی لے آنے پہ نہیں ہے کہ مسجد کی طرف نہ آئے تو اس کو سزا دو، اس پہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اسے نماز کے لیے کہو، 7 سال کا ہو جائے، پھر بھی 10 سال کا ہو کہ نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، سزا دے کے پڑھاؤ۔ گاڑی کا جو اس کا حصہ مطلب یہ سائڈیں جو ہیں جو ساتھ ہیں نیچے کا حصہ بھی یہ اس وقت تک صحیح ہے وضو کی حالت میں؟ ہاں ہٹوانے کا ویسے یہ گاڑی کا حصہ کہاں تک ہے؟ دیکھیے داڑھی، جب داڑھی ہمارے چہرے پہ نہیں تھی، مونچھیں چہرے پہ نہیں تھی، تو ہم دیکھیں بال کہاں کہاں تھے کہاں نہیں تھے۔ اب داڑھی کے ساتھ جتنے بال اگے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھے، تو وہ داڑھی کا حصہ ہے۔ داڑھی کے ساتھ جو بال آئے ہیں وہ داڑھی کا حصہ ہے، مونچھوں کے ساتھ جو بال آئے ہیں وہ مونچھوں کا حصہ ہے۔ اگر سر کے بال تو آپ کے پہلے کے موجود تھے نا، اگر یہ داڑھی کے نہیں ہیں، یہاں یہ بھی داڑھی کے نہیں ہیں، تو یہ سر کے بالوں کے ساتھ کیوں نہیں اگائے تھے؟ یہ داڑھی کے ساتھ کیوں اگے ہیں؟ یہ داڑھی کا حصہ ہے اسی لیے داڑھی کے ساتھ اگے ہیں۔ اگر یہ سر کے بالوں کا حصہ ہوتے، اس کے حکم میں ہوتے تو پہلے سے موجود ہوتے۔ سر کے بال تو بچہ پیدا ہوتا ہے موجود ہوتے ہیں، یہاں کیوں نہیں تھے؟ یہاں کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ یہ داڑھی کے حکم میں ہے، داڑھی کے ساتھ آئے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ جیسے کسی دوسری مخلوق کا شرف مخلوقات پہ آ جانا، یہ چیزیں زیادہ تر عورتوں میں دیکھی جاتی ہیں کہ میرا مراد جنات کے اثرات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی میں آ جاتا ہے تو ان کی آواز چینج ہو جاتی ہے، پھر وہ قرآن آیت نہیں پڑھتے، پھر وہ ایک جلال میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا ایک علاج ہوتا ہے۔ یہ کچھ واقعات ایسے دیکھنے میں آئے، تو اللہ کے رسول کے دور میں کچھ ایسے واقعات عورتوں کے ساتھ یا صحابہ کے دور میں کچھ ایسے ہیں، اور یہ ثابت ہے شریعت سے کیا ہے؟ دیکھیے، جنات کے حوالے سے عمومی مختصر یہ ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جن ویسے تو ہر اعتبار سے انسان سے اسے کم تر رکھا گیا ہے، پیچھے رکھا گیا ہے انسان سے، مقام اور درجے عمومی طور پر انسان سے وہ ڈرتا تھا۔ قرآن سورہ جن میں یعوذون برجال من الانس، یہ ہو گیا کہ من الجن کہ کچھ لوگ خود ہی اس طرح ہوئے کمزور عقائد کے ساتھ کہ انہوں نے جنات کو اپنے اوپر حاوی کیا۔ یہ ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کی پناہ لیتے تھے، پھر وہ ان کو ڈراتے تھے۔ جب ان کی جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، اس جنگل کے بادشاہ جن میں تیری پناہ میں ہوں، ٹھیک ہے جی جا رہا ہے، اب کہنا بھول گیا تو وہ آ کے ڈراتے تھے خود ہی، تاکہ پھر سے ہماری اپنا ایک رتبہ بڑھے کہ ہم لوگ تو ڈر کر ان کو آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں آباد تھے، یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے پناہ لیتے ہیں، یوں آبادیوں میں چلے آئے، جنات آبادیوں میں آ گئے، رہنے لگے۔ نبی علیہ السلام کا یہ وظیفہ سکھانا کہ جب بھی بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جاؤ کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث قسم کے جنوں اور جنیوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث قسم کے جن اور جنیاں انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، پریشان، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے۔ البتہ
اتنا جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے واقعات کا ثبوت تو عہد نبوی میں نہیں ملتا۔ یہ ضرور ہے ایک واقعہ کہ ایک شخص، بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہی ہے، بیوی کو دیکھا، یہ کیا کر کے بیٹھی، کہا کہ وہ میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، یا بھول رہا ہوں میں غالباً، بہرحال حدیث میں سچا واقعہ ہے، ایک صحابی کا ہی واقعہ ہے کہ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، میں فلاں کے پاس گیا، یہ چیز لے کے آیا، ٹھیک ہو گئی، اور نہ کروں تو آنکھ میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے جو تکلیف پہنچاتا ہے تجھے، کہ تیرے عقیدے کو بنانے کے لیے وہ شیطان، تاکہ یہ جائیں وہاں سے، جس طرح آج کل دھاگے لے آنا، تعویذ لے آنا، فلاں نہیں ہے واپس تو تکلیف پہنچانا، اس سے بھی ثابت ہوا کہ شیطان اس طرح کی تکلیف ہے۔ ہم اپنے عقیدے کو پختہ کریں، ایمان کو پختہ کریں، دلوں پہ غلبہ نہ ہونے دیں، انشاءاللہ جسموں پہ بھی غلبہ نہیں ہوگا۔ اگر دلوں پہ یہ چھا گیا شیطان تو پھر ہمارے جسموں پر بھی غلبہ ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، ہماری بچیوں پر بھی۔ لہذا اس کا حل یہی ہے کہ اپنے دلوں پر اس کا غلبہ نہ ہونے دیں، قرآن و سنت پہ عمل کریں، صحیح عقیدہ ہو، اذکار کی تلاوت کرتے رہیں، پاکی کا خیال رکھیں ہمیشہ، طہارت کا خیال رکھیں ہمیشہ، انشاءاللہ اس طرح کے ہر طرح کی تکلیف اور ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔